جمیل آپ کے کھانے میں غلاظت پلایا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی آپ جب نماز کے حالت میں ہوتے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے آپ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑا، ہم تمام کو مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ اے اللہ کے نبی آج ہم جیت کے آئے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ مبارک جھکا کے کیوں چلتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے چلیے، آج ہم جیت کے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جوش میں آ جاتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں الیوم الیوم، کیا کہتے ہیں؟ الیوم الیوم، آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے۔ الیوم الیوم مرحبا، آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے۔ صحابہ کرام جوش میں آ جاتے ہیں، تلواریں اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں آج گوشت کے ٹکڑے اڑائیں گے کیونکہ ہمارے پر مصیبت پریشانی آئی تو ہم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے دوستو، آج ہم رحمت للعالمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ بات تمام ان لوگوں کو بتائیے جو اسلام سے واقف نہیں ہے۔ کئی لوگ جو اسلام سے واقف نہیں ہے، جو دوسرے ریلیجن کے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا، اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھیلا ہے۔ آپ لوگ یہ پیغام یہاں سے لے جائیے اور دوسروں کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاف کرنے کی سیرت ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اونٹ کے اوپر اپنا چہرہ اس لیے جھکا کے چلتا ہوں، جو دشمن مجھ کو مکے میں ستایا تھا، جو دشمن میرے اوپر مصیبتیں پریشانی ڈالا کرتا تھا، جو دشمن مجھ کو اس طریقے سے میرے ساتھ بہیو کرتا تھا، وہ دشمن میں اگر مکے میں انٹر ہوگا، وہ دشمن اگر میرے آنکھوں میں آنکھیں ملائے گا تو وہ دشمن شرمندہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن بھی مجھ سے شرمندہ ہو جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن بھی مجھ سے شرمندہ ہو جائے۔ اور تم لوگ کہتے ہو الیوم الیوم مرحبا، آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے، لیکن میں کہتا ہوں الیوم الیوم مرحبا، آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے۔ آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے۔ آج کوئی آگے کعبۃ اللہ کا کپڑا پکڑ لیا تو آج اس کو معافی ہے، اور آج اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں چھپا رہا ہے تو آج اس کو معافی ہے۔ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اکرامہ بن ابو جہل کی بیوی، اکرامہ بن ابو جہل، کون اکرامہ بن ابو جہل؟ ابو جہل کا بیٹا مدینے کے بارڈر تک چلا جاتا ہے۔ اکرامہ بن ابو جہل کی بیوی کہتی ہے اکرامہ چلیے اللہ کے نبی آج سب کو معاف کر رہے ہیں، چلیے ہم معافی چاہ لیتے ہیں۔ اکرامہ کہتے ہیں میں پکڑا جاؤں گا، میں جاؤں گا تو یا تو قتل کر دیا جاؤں گا یا تو جیل میں ڈال دیا جاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا دشمن جو تھا میرا باپ تھا، ابو جہل اللہ کے نبی کا دشمن تھا۔ لیکن اکرامہ بن ابو جہل کو بیوی سمجھاتی ہے۔ اکرامہ بن ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرامہ بن ابو جہل بڑے دشمن کے بیٹے کو اللہ کے نبی کلمہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں اکرامہ کو، اور اکرامہ اتنے بڑے محدث بنتے ہیں، اتنے بڑے اسلام کے مبلغ بنتے ہیں، بہت بڑے مبلغ بنتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، اور کعبۃ اللہ کا جو چابیاں تھی عثمان بن الیاس، بعض روایتوں میں عثمان بن طلحہ آتا ہے، بعض روایتوں میں عثمان بن الیاس کا نام آتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آگے بڑھے عثمان بن الیاس اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی آپ فتح ون کر چکے ہیں، یہ چابیاں جو ہے آپ لے لیجیے۔ یہ عثمان بن طلحہ اللہ کے نبی جب انٹر ہو رہے تھے مکہ میں، اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا، اللہ کے نبی کو عثمان بن طلحہ نے وہاں سے واپس کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو وہ منظر یاد آ جاتا ہے، لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے دوستو، اللہ کے نبی عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں عثمان
یہ کعبۃ اللہ کے حفل کو تمہارے ہاتھوں سے کھلنے کی عادت ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہی رہے اور قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں رہے. ایسی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AM نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں.